اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے آج میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ 2023 ماہ دسمبر کا ایک ایسا بہترین لمحہ ہے جس میں اگر آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا بہت قبول ہوگی۔ جیسے ہم ہر سال کا بہترین لمحہ بتاتے ہیں، اس طرح یہ بھی جسے نوروز عالم کہتے ہیں، اس کی دعا بھی بڑی کارآمد ہوتی ہے اور قبولیت کا شرف بہت جلد رکھتی ہے اور بڑی اچھی طرح وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کی تعریف یہ ہے کہ دعا اندر کی روحانی کیفیت کا نام ہے، دعا اللہ تعالی سے تعلق کا نام ہے، دعا اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام ہے، دعا ثابت کرتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں، دعا ایک جذبہ و احساس کا نام ہے، اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے، دعا ایک طاقت ہے جو کبھی مکمل قبول ہوتی ہے اور کبھی کچھ حصہ قبول ہوتا ہے اور کبھی آدھی قبول ہوتی ہے اور کبھی پینڈنگ کر دی جاتی ہے، اور کل قیامت والے دن جب ہمیں کوئی انعام دیا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ ہمیں کس لیے دیا جا رہا ہے، ایسا تو ہم نے کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ دعا جو آپ نے مانگی تھی اس شرف کی صورت میں وہ پینڈنگ کر دی گئی تھی، آج آپ کو مل رہی ہے۔ دعا کی قبولیت، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ایک تیز دھار آلہ ہے یا لوڈ ریوالور آپ چھوٹے بچے کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ اسے اس قابل نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات ہم اپنی حیثیت سے زیادہ مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر وہ دے تو وہ ہمارے لیے جو نا اچھا نہیں ہوگا، مفید ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے سڑک کے اس پر آپ کا ایک جو ہے نا رشتے دار جا رہے، آپ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر اس طرف جا رہی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ دیکھو ماموں جا رہے، تو وہ سڑک کراس کر کے جانا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کا بازو پکڑ لیتی ہیں کیونکہ ٹریفک آ جا رہی ہے، آپ اس قابل نہیں سمجھتی اس کو کہ اس طرف بھیجیں۔ جب ٹریفک کا رش کم ہوگا تو پھر آپ چھوڑ دیں گے، وہ جائے گا اپنے رشتے دار کے پاس، لیکن جب آپ نہیں چھوڑ رہی ہوں گی تو وہ تڑپ رہا ہوگا اور توڑ توڑ کر آپ کو جانا چاہتا ہوگا، اگر وہ جائے تو ظاہر کچلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات ہماری دعائیں کبھی کچھ قبول کر دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو دعا بھی اس طرح ہمارے اوپر اتنی ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ منظور کرتے ہیں جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اسسن ایوری تھنگ از بیڈ، اگر ہم زیادہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا، پھر زیادہ نہیں کھا سکتے نا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے بندگان خدا دعا کو تو پلے ہی باندھ لو، دعا کو پلے ہی باندھ لو، اور آپ کے فرمان عالی شان ہے کہ دعا عبادات کا مغز ہے، ہر وقت دعا کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہو دعا کیا کرو۔ تو ایک دعا کا لمحہ جو ماہ دسمبر میں ایک ایسی پرزور طاقت اور ہمت اور ایک ایسے سمندر کے ساتھ آ رہا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم ایسا لمحہ پائیں تو اگلے 500 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بہت پیارا لمحہ ہے اور ہم اس کی مثال کہیں، کوئی کہے گا کہ دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ دیکھو بارش کبھی کم آتی ہے اور کبھی زیادہ آتی ہے، اور یہ دیکھو سورج کی روشنی صبح کم ہوتی ہے، دوپہر کو زیادہ ہوتی ہے اور پھر شام کو کم ہو جاتی ہے، ظہر کو اور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اتنا بڑے سمندر دعاؤں کے قبولیت کے کھول دیتا ہے کہ جو بھی مانگے اس کی پوری ہوتی ہے۔ قال رسول اللہ کہ دن اور رات میں ایک ساتھ ایسی ہے جس میں ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات لیلۃ القدر کی رات کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور نوروز عالم کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ اچھے لمحے ہیں، جب شرف کم ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دعا کی طرف کہ یہ دعا کب ہم مانگے، جو کہ 500 سال کے بعد آ رہی ہے۔ 14 دسمبر کو رات کے 11:05 پر یہ جمعرات کا دن ہوگا اور پھر 15 تاریخ کو یہ 5 گھنٹے یہ رہے گی دعا، تو پھر 15 تاریخ کو 4:11 پر یہ ختم ہوگی۔ یہ دعا کا درمیانی وقفہ جو 5 گھنٹے کا بنتا ہے، یہ
چاند کی کون سی منزل ہوگی؟ اس وقت قوس برج جو سفر کر رہا ہوگا جدی کی طرف، جب یہ ہوگا 11:05 تو یہ اس کا عروج ہو جائے گا، یہ 6:00 پر یعنی کہ داخل اپنا سفر شروع کر دے گا۔ قوس اپنا جدی کی طرف یعنی کہ مشتری ظہر کی طرف سفر کر رہا ہوگا، اور چاند کی منزل نعیم منزل ہوگی، قمری منزل نعیم ہوگی، نون عین الف حمزہ میم، اور اسے ہم ہندی میں پوربا کھاڈ کہتے ہیں، پوربا کھاڈ، پوربا کھاڈ، تو یہ چاند کی منزل ہوگی۔ عروج اس کا جب شروع ہوگا 11:04 پر اور ختم ہوگی 4:11 پر، تو یہ ہو گئی دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ اب دعا کون مانگے؟ جی دعا چاہے کوئی سکھی ہے یا دکھی ہے سب مانگ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ بے گناہ قیدی جو بے گناہ بند ہیں، اور پسند کی منگنی شادی کرنے والے جن کے آڑے دشمن ہیں، کوئی نئی جاب نوکری حاصل کرنے والا، اگر کسی کا کوئی باس ظالم ہو، اگر والدین کسی کے کوئی جو ہے نا غصے والے ہوں، شوہر غصے والا ہو، زمین و جائیداد کی ہو کوئی خریداری ہو یا بیچنا ہو، ادائیگی قرض، حصولی قرض، وصولی قرض ہو، یا کوئی مرض ہو اس کی شفا کے لیے کھیت فیکٹری کنڈا فصل بھانا دکان فیکٹری بٹھا اس کی ترقی کے لیے، صحت کی ترقی کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی کے ظلم سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، یہ لمحہ شاید آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے، اس کو مت کھونا۔ اگر جس تک یہ میرا پیغام پہنچے وہ ضرور اس کو جو ہے نا پراسیکیوٹ کرے، اور اگر وہ اس کو اور مزید زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہی اسم اعظم جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائے ہیں کہ 2000 اپنا دسمبر کے اسم اعظم وہ بھی پڑھ لے، اگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لے، جتنا مرضی ہے کر لے، کیونکہ یہ تو دعا کی قبولیت کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، فلق والناس، اخلاص، درود یہ کثرت سے پڑھ لے۔ اللہ کا اسم اعظم جو اس سے تعلق رکھتا ہو، جیسے رزق کے لیے یا رزاق پڑھے، اگر کوئی ظالم ہے تو یا قابض پڑھے، ظالم کے منہ بند کرنا ہے، اگر کسی نے منگنی کرنی ہے تو یا باعث ہو یا لطیف ہو پڑھے، اگر کسی نے مرض سے شفا کرنی ہے تو یا شافی ہو پڑھے، تو اس طرح جو ہے نا اس سے ریلیٹو جو ہے نا اسم اعظم کو پڑھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔